ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2896۔ ترجمہ: انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رزق کی کشادگی کے تعلق سے چند احادیث اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے حاصل شدہ مال غنیمت لشکر کے درمیان برابر تقسیم فرما رہے تھے۔ بہادری کے جوہر دکھانے والے شہسوار اور ایک بوڑھے سپاہی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ان کا حصہ سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا قوم کے محافظ اور دوسرے عام لوگوں کا حصہ برابر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے ام سعد کے بیٹے، تیرا بھلا ہو، انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارے رزق کی کشادگی کا سبب تمہارے والدین ہوں جن پر تم دل کھول کر خرچ کرتے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کو نوازنا چاہتا ہو اور تم محض اس نوازش کا دروازہ بن رہے ہوں۔ ممکن ہے کہ تمہارے رزق کی کشادگی کا سبب تمہارا بیمار بچہ ہو جس کی بیماری پر تم صبر اور شکر کرتے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو نوازنا چاہتا ہو اور تم اس کے لیے محض ایک سبب بن رہے ہو۔ ممکن ہے کہ تمہارے رزق کی کشادگی کا سبب وہ یتیم بچے ہوں جن کی تم کفالت کرتے ہو، یا وہ مریض ہوں جن کی دواؤں کا تم ہر ماہ انتظام کرتے ہو، یا وہ ماہانہ آمدنی ہوں جو تم بیوہ بہن یا مسکین بھائی پر خرچ کر دیتے ہو۔ ممکن ہے کہ یہ رزق فی الواقع انہی لوگوں کا ہو اور تم صرف اور صرف ان کی وجہ سے نوازے جا رہے ہو۔ ممکن ہے کہ تم محض ایک سبب یا ایک دروازہ ہو اور تمہارے رزق کی کشادگی کا سبب انہی میں سے ایک ہو، اس لیے کبھی نہ تو اس سبب سے رشتہ توڑنا اور نہ ہی اس دروازے کو کبھی بند کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔